اس میں شک نہیں کہ تحریک انصاف ان دنوں مشکلات کا شکار ہے۔ موجودہ مشکل حالات کا دورانیہ اس وقت طویل ہوتا محسوس ہونے لگتا ہے جب تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے تازہ رویے اور حالات کا سامنا کرنے کے بارے میں خیالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے شہباز گل کی گرفتاری اور اس سے جڑے ہوئے واقعات اور معلومات کے سامنے آنے کے بعد پارٹی قیادت میں ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو شہباز گل سے دستبردار ہو جانے پر رضامند ہیں، لیکن عمران خان نے ابھی تک ایسا اشارہ نہیں دیا۔ اگرچہ بعض مبصرین عمران خان پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے شہباز گل کی گرفتاری پر اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جس کی ہر کوئی توقع کر رہا تھا، لیکن عمران خان کی شخصیت سے یہ بعید نہیں کہ وہ اس ایشو پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور شاید وہ اس کے لیے 13 اگست کو لاہور کے جلسہ عام کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان کے علاوہ سابق وزیر خارجہ اور پارٹی کے سینئر ترین لیڈر شاہ محمود قریشی مکمل چپ سادے ہوئے ہیں، اور شاید اس احتیاط کی یہ بھی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں وہ ملتان میں اپنے بیٹے کی خالی کردہ نشست سے اپنی صاحبزادی کو امیدوار بنا چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے اس فیصلے کے خلاف پارٹی کے اندر بھی دبی دبی مزاحمت محسوس ہوتی ہے، لیکن محتاط شاہ محمود قریشی اس نازک وقت میں کسی قسم کا رسک لینے کا نہیں سوچیں گے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اگرچہ شہباز گل کے بیان کو پارٹی کا موقف تسلیم نہیں کیا اور اس بیان سے جماعت کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسرے پارٹی رہنماؤں میں سراسیمگی اس قدر صلاحیت کر چکی ہے کہ وہ شہباز گل کے حق یا مخالفت میں کچھ بولنے کو تیار نہیں اور خاموشی کے ساتھ چیئرمین عمران خان کے کسی واضح موقف کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہباز گل سے جاری تفتیش کے بارے میں غیر مصدقہ معلومات اگرچہ کل شام سے گردش کر رہی ہیں، لیکن ان پر کامل یقین کر لینا بہت مشکل ہے، اور کوئی بھی پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عمران خان عوام کے سامنے کیا موقف اپنائیں گے۔ ذاتی تعلقات اور وابستگی کے حوالے سے اگر عمران خان کے ماضی کو کریدا جائے تو اس میں دوسروں کے بارے میں سرد مہری کے اجزاء زیادہ نظر آتے ہیں، اور اکثر اوقات خان صاحب ہمارے سماجی رویوں اور روایات و اقدار کا لحاظ نہ رکھنے والے کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کے قریبی حلقوں میں اکثر یہ گلہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے اور بعض اوقات معمولی قسم کی غلط فہمیوں کے بعد بے رخی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں غالب امکان یہی ہے کہ وہ شہباز گل کی گرفتاری یا مبینہ تشدد کے بارے میں چند جملے ضرور ادا کریں گے، اس کی حمایت یا اس سے زبانی لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ چودھری برادران جو اس وقت خان صاحب سے گوڈے گوڈے راضی ہیں، ان کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ عمران خان کا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں۔ جہانگیر ترین اور علیم خان بھی عمران خان کی بے رخی کے شاکی رہے اور اس وقت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے جب اپنی انویسٹمنٹ کا حساب کتاب کر کے بدلے میں عمران خان کی بے رخی اور لا تعلقی کی داستانیں بیان کرتے۔ اسی قسم کے شکوے شکایات سابق گورنر چودھری سرور اور قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کا موجب بننے والے تمام منحرفین کے تھے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے آج بھی ہوں جو ابھی تک وہیں خاموش بیٹھے ہیں کہ ابھی مناسب وقت نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کے بعض ممدوحین یہ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے۔ باقی وہ شخصیات ہیں جو ایک سیاسی جماعت کے لازمی عہدوں کے نام پر بنے چارٹ کے خالی خانوں کو پر کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض اہم خانے اہمیت بھی اختیار کر جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ عوامی سطح پر مقبول پی ٹی آئی ابھی چمکھی سیاسی لڑائی کے قابل جماعت نہیں، کیونکہ جس طرح جلدی میں اس کا خاکہ تیار کیا گیا اس میں اس وقت کے سیاسی انجینئروں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ تمام ساز و سامان اکٹھا کر لیتے اور پارٹی کو اس قابل بنا دیتے کہ وہ مشکل حالات میں کام آنے والا حوصلہ، ثابت قدم رہنے والے ساتھی، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے معمولی سی برداشت جیسے ضروری اوزاروں کی حامل پارٹی بن جاتی۔ ساری محنت مشقت صرف مرکزی لیڈر پر کی گئی تاکہ اس کو ہٹا دینے کی صورت میں کوئی دوسرا آگے بڑھ کر اس کو بکھرنے سے بچا نہ سکے۔ اس مرتبہ سیاسی پارٹیاں ڈھالنے والے نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی میں خاندانی آمریت کا امکان موجود رہے۔ اب معاملہ کسی فرد کی بجائے پارٹی اور اس کی قیادت کی سیاسی بقا کا ہے۔ جو صورتحال شہباز گل کے غیر متوقع موقف کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال یا اس قسم کے خدشے کا انتظار بعض اوقات خود عمران خان صاحب کی شخصیت سے کیا جاتا رہا ہے کہ نہ جانے وہ کب کیا بول دیں کہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے اور پیچھے وضاحت کرنے والا بھی کوئی نہ بچے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شہباز گل کا بھی وہی حال ہوگا جو نواز لیگ کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کا ہوا تھا۔ ارب پتی تاج
تاجروں اور بے تحاشا دولتمند سیاسی وڈیروں اور شاخدار سیاسی خاندانوں اور سلسلوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے سیاسی کلچر میں جیسا مسکین اور بے یار و مددگار نہال ہاشمی تھا، ویسا ہی شہباز گل بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر سیاسی شہباز گل ڈینگے مار کر اور اپنے بارے میں حد سے بڑی ہوئی مبالغہ امیزی کے ملغوبے سے اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتا تھا اور اکثر اوقات غصے اور جگت بازی کے امتزاج سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں مصروف رہتا۔ آپ ابھی بھاگے نہیں، آپ ابھی رکیں، آپ کا محاسبہ ہوگا، جو آپ نے کام کیے اس پہ آپ کو سزائیں ملیں گی۔ روز شام کو بھٹو کی ڈیموکریسی کے اوپر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ کون سا ڈیموکریٹ تھا بھٹو؟ ایک آمر کی گود میں پلا، ہر برا کام انہوں نے کیا تھا اپنے اقتدار میں۔ غلط پھانسی دی گئی تھی، نہیں دینی چاہیے تھی۔ پاکستان کو توڑنے کے جرم پہ سزا دینی چاہیے تھی اگر دینی تھی۔ آپ کی والدہ کرپٹ تھیں، آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ تو جیل کاٹ چکی ہیں۔ لیکن بیچارے نہال ہاشمی کی طرح شہباز گل کے اندرونی مخالفین بھی طاق میں لگے رہتے کہ کب ان کو قائد کے پہلو سے الگ کریں۔ آپ سیاسی طلاقیں کرنے والی مائی ہیں۔ ایک نون لیگ ہے جو ابھی بھی جی ٹی روڈ کی پارٹی بچ گئی ہے، وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ نواز شریف نے آپ کی پارٹی کے بندے کو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے بھیجے اور اب وہ مذاکرات نواز شریف کے کہنے پہ آپ کی پارٹی کے بندے نے کیے۔ مریم بی بی کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ خط جعلی ہے؟ مریم صفدر خود ایک جعلی خط لکھنے والی باجی ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ تحریک انصاف کے اونچے کیڈرز میں یہ بات شروع ہو چکی ہے کہ بے پناہ عوامی حمایت کی حامل پارٹی کو ایک ایسے غیر محتاط شخص پر قربان نہ کیا جائے جس کا اپنا کوئی باقاعدہ انتخابی حلقہ بھی نہیں۔ اول تو وہ آسانی کے ساتھ اس مشکل سے رہا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہو بھی گیا تو پرانی تنخواہ پر غیر منتخب مشیر کے طور پر کام کرتا رہے گا، جبکہ کوئی دوسری سیاسی جماعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ عمران خان اگر اس موقع پر احتیاط کا دامن تھامے رہتے ہیں اور شہباز گل کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ وفاقی حکومت بھی تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں جس ممکنہ حادثے کا انتظار کر رہی ہے، اس کا رونما نہ ہونا ہی اس کی سیاسی شکست ہے۔ شہباز گل کے سانحے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کو سوشل میڈیا کی فضاؤں میں اونچی پرواز کرتے ہوئے اپنے لاتعداد شہبازوں کو روکنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات عیاں ہے کہ پی ٹی آئی اس حکمت عملی سے شاید اپنے ووٹوں میں تو اضافہ کر رہی ہے، ان طاقتوں کو بدگمان ضرور کر رہی ہے جو ووٹنگ ڈے کا حتمی فیصلہ کرتی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی کو فائدہ ووٹ پڑنے کی صورت میں ہے، کسی دوسری صورت میں بالکل نہیں۔ بنیادی طور پر یہ وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کے امتحان کا ہے کہ وہ کہاں تک اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں اور غیر ضروری الجھاؤ سے دور رہتے ہیں۔ اگر جناب عمران خان اور ان کی جماعت مقبولیت اور معقولیت کے انتہائی ضروری تقاضوں اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو ان کی کامیابی واضح ہے۔ بصورت دیگر مورخ اندھیرا لکھ رہا ہے اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہا۔